آج میں آپ حضرات کے سامنے حدیث جبرائیل، ایک حدیث ہے جو حدیث جبرائیل سے مشہور ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور پھر اسی پر انشاءاللہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، ان پر بھی روشنی ڈالوں گا، اور جو حالات ابھی چل رہے ہیں انشاءاللہ اس پر بھی اپنے علم کے مطابق روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور اس حال میں تھا وہ کہ کپڑا جو ہے وہ بالکل سفید تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو بال تھا ان کا وہ بالکل سیاہ تھا، کالا بال تھا، اور وہ شخص جو آیا تھا سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، کیونکہ جب کوئی آدمی دور دراز سے آتا ہے، سفر کرتا ہے، تو واقعتاً اس کے چہرے پر یا کپڑوں پر گرد و غبار لگ جاتے ہیں، سفر کے آثار دکھائی دیتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک تو وہ شخص جو حاضر ہوا، تو جب وہ شخص حاضر ہوا تو کپڑا بالکل سفید تھا اور بال بالکل سیاہ کالا تھا، نوجوان شخص ظاہر ایسا لگ رہا تھا جیسے نوجوان ہو، اور اس کے بعد سفر کے کوئی آثار بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے، کپڑا بھی میلا نہیں ہے، چہرہ بھی میلا نہیں ہے، اور بالکل وہ ایسا شخص تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا، صحابہ کرام میں سے کوئی شخص بھی اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص حاضر ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ اب بیٹھنے کا طریقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنا جو گھٹنا ہے، گھٹنا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا لیتا ہے، اور اس کے بعد بلا تکلف، جیسے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کوئی نیا شخص نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے سے پہچانتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، ہم میں سے کوئی صحابہ ان کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن یہ ایسا بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے کہ جیسے معلوم ہو رہا تھا کہ نہیں ان کی پہلے سے دوستی ہے، ملاقات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بلا تکلف وہ شخص آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ جاتا ہے، اپنا گھٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنے سے ملاتا ہے، اور اس کے بعد سوالات کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ کرتا ہے اخبرنی علی الایمان، کہ آپ مجھے خبر دیجئے، بتائیے ایمان کے بارے میں، ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ دل سے یہ گواہی دینا، زبان سے بھی اقرار کرنا، دل سے بھی گواہی،
کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے گواہی دینا یہ ایمان ہے. اس کے بعد اس نے کہا صدقتا، کہ آپ نے صحیح کہا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ایک تو سوال بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد جواب بھی دیتا ہے کہ آپ نے صحیح کہا. بھائی اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو، آپ نے مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا یا کسی اور علماء سے آپ پوچھنے کے لیے گئے، آپ کو وہ مسئلہ بتائے، تو آپ تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ نے اچھا کہا اور مجھے معلوم تھا. اس ٹائپ کا تو نہیں کہیں گے، آپ کو نہیں معلوم تھا. لیکن وہاں دیکھیے کہ وہ جو آئے ہوئے ہیں شخص، وہ سوال کر رہے ہیں اور اس کے بعد خود ہی جواب دے رہے کہ آپ نے صحیح کہا، آپ نے صحیح کہا. ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ ہم یہ سوال کو پہلے سے جانتے ہیں، یہ جواب ہم کو پہلے سے معلوم ہے. اب اس کے بعد پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی علی الاسلام، کہ اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرو، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد والحج، اگر استطاعت ہے تو بھائی حج کرو، اور وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، یعنی اعمال کرو. تو یہ اسلام میں ہے، یہ اسلام میں داخل ہے. تو پھر اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا. اب دیکھیے سوال بھی کر رہا ہے، خود جواب دے رہا ہے کہ آپ نے صحیح کہا. اس کے بعد پھر وہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ آپ بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں. وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کر رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ احسان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ اور نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ دیا کہ احسان یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے نیت باندھ لو، اللہ اکبر، اور نیت باندھ چکے ہو، تو اب آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، کیونکہ بھائی ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ تصور ضرور کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کی میں مثال دے رہا ہوں. کوئی آدمی کسی سے عشق کرتا ہے، کسی سے دنیاوی لحاظ سے میں مثال دے رہا ہوں. کوئی آدمی کسی سے عشق کرتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے، اب ان کے والد صاحب ان کو پکڑے کہ بھائی تم میری بچی سے محبت کرتے ہو. یہ میں مثال دے رہا ہوں، اس کا غلط مت لے جائیے گا. اب وہ اس کو والد صاحب پکڑتے ہیں، اس کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. تمہاری یہ مجال کہ تم میری بچی سے محبت کرو. اب اس کے بعد جب پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ شخص جب یہ سوچتا ہے کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو پیٹنے، مار کھانے میں بھی مزہ آئے گا. مار کھانے میں بھی مزہ آئے گا یا نہیں؟ کہ بھائی میں جس سے محبت کر رہا ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے، تو اس کو مار کھانے میں بھی مزہ آئے گا. یہ تو دنیاوی لحاظ سے میں نے مثال دیا. اب جب آپ یہ تصور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب میں نیت باندھ چکا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. مزہ آئے گا کہ نہیں؟ پھر آپ کا دھیان یہ نہیں رہے گا کہ ارے یار دکان میں 1 لاکھ روپیہ کا نقصان ہو گیا، آج جو ہے گھر میں بیوی سے لڑائی ہو گئی ہے، نیت باندھے ہوئے ہیں اور دھیان صرف بیوی کے طرف. یہ تو نہیں ہوگا. جب آپ یہ سوچیں گے
جب آپ کا یہ تصور ہوگا کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہم نماز جو ہے نیت باندھ چکے ہیں تو ہم اب اللہ کے حوالے کر دیے ہیں، اب دنیا کی ساری چیزوں کو میں نے ترک کر دیا، دنیا کے جتنے کام کاج ہے، جتنے گھریلو الجھنے ہیں وہ سب میں نے چھوڑ کر اب صرف اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے واسطے میں نے نیت کر کے باندھا۔ تو تصور جب آپ یہ کیجئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، لطف آئے گا، پھر آپ غلطی نہیں کریں گے کہ میری 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی۔ آپ جب یہ دھیان سے نماز پڑھیے گا، اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھیے گا تو آپ کو لطف بھی آئے گا، غلطی بھی نہیں آئے گی اور دنیاوی خیالات بھی نہیں آئیں گے، دنیاوی خیالات بھی نہیں آئیں گے۔ تو احسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم یہ تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ تصور ضرور کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا صدقتا، آپ نے تو سچ کہا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کے بارے میں کچھ مجھے علم دے دیجئے، قیامت کب آئیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جتنا علم تمہیں ہے، سوال کرنے والے کو ہے، اتنا مجھے بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کی کوئی فکس تاریخ نہیں ہے کہ بھائی قیامت فلاں تاریخ کو فلاں مہینے آ جاوے گی۔ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کب آئیں گی اس کا علم کسی نبی کو نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ جتنا علم آپ کو ہے قیامت کے بارے میں اتنا مجھے بھی ہے، یعنی اللہ نے نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، البتہ یہ ضرور بتایا ہے قیامت کی کچھ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ضرور بتلائی ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان علامات کو دیکھ کر، قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے آپ لوگوں کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ نشانیاں جو ظاہر ہو رہی ہے کیا ہم لوگ قیامت کے قریب ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے آپ کو حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اس کی تفاسیر میں آپ کو جانا پڑے گا، اس میں آپ کو غور و خوض کرنا پڑے گا، تب آپ جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ قیامت کے قریب ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آقا جو ہے اپنے باندی کو جنیں گی۔ اس کا مطلب باندی اپنے آقا کو جنیں گی، غلط، باندی اپنے آقا کو جنیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ماں اپنے بچے کو پیدا کریں گی تو قیامت سے پہلے جسٹ الٹا ہوگا کہ حکومت کون کریں گے؟ اولاد۔ حالانکہ پیدا کرنے والے کون؟ ماں باپ، لیکن جب پیدا ہو جائیں گے تو وہی آقا بن جائیں گے، وہی آقا بن جائیں گے، جسٹ الٹا ہو جاوے گا۔ آپ دیکھیے گھروں کے اندر اولاد باپ بنا ہوا ہے، بیٹا جو ہے وہ باپ بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو باپ ہے، جو ماں ہے، وہ نوکر بنے ہوئے ہیں، وہ غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ باندی جو ہے وہ آقا کو جنیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ اولاد اپنے ماں باپ پر حکومت کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر کہ یہی تو ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بیٹوں میں تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو محبت بیٹیوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، لیکن اب بیٹیاں بھی ماں باپ کے ساتھ برا سلوک شروع کر دی، اور کہیں نہ کہیں یہ جو چیزیں ہو رہی ہے یہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے
ہم دیکھیں کہ اسکول کالج میں 15-20 ہزار روپیہ پیسہ دے کر اس کو جو ہے بھیجتے ہیں، اور تربیت کیا ہوگی؟ وہ اور بگڑ جاتا ہے، وہ اور بگڑ جاتا ہے۔ انگلش میڈیم میں پڑھا رہے ہیں 15-20 ہزار روپیہ، منع نہیں ہے بھائی، منع نہیں ہے، پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن جو اصل چیز ہے، جو قرآن و حدیث کی تعلیم، اس کو چھوڑ کر آپ پڑھا رہے ہیں، تو کیا آپ کے بچے اور بچیاں کامیاب ہو جائیں گے؟ خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، نہ تو دنیاوی لحاظ سے وہ کامیاب ہوں گے، نہ آخرت کے اعتبار سے۔ اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، آپ نے احادیث کو چھوڑ دیا، آپ دین کو چھوڑ کر اور اس کے بعد صرف انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی لوگ اولڈ ہوم میں بھیجتے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ ایسے ہی لوگ اکثر و بیشتر، اگر آپ معاشرے میں دیکھیں، آج دیکھیے امریکہ میں، یورپ میں یا اور کنٹری میں جا کر دیکھ لیجئے، پڑھے لکھے بہت ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، وہاں کے لوگ ہمیشہ بیجی رہتے ہیں، ہمارے طرح نہیں خالی وقت ہے بس بیٹھے ہوئے ہیں شکوہ شکایت نہیں، وہاں کے لوگ کاموں کو فوکس دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد محنت کی وجہ سے آج وہ ملک کو جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں امریکہ میں جا کر دیکھو، اور یہ ہوٹلز اور یہ اور بھی چیزوں کو بتاتے ہیں کہ ایئرپورٹ جا کے وہاں کا دیکھو۔ بھائی وہ محنت کرتے ہیں، بغیر محنت کا کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آپ بھی محنت کیجئے، یہاں بھی انڈیا میں جو ہمارے باپ دادا محنت کیے، بھائی تاج محل بنا کے چلے گئے، قطب مینار بنا کر چلے گئے، تو بغیر محنت کا تھوڑی کیے، وہ محنت کیے، دن رات ایک ہو کر، اور پھر جو ہے محنت کر کے مشقت سے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، وہی امریکہ یورپ میں آپ جا کر دیکھیے گا، تعلیم تو بہت حاصل کر رہے ہیں لیکن تربیت نہیں۔ اپنے ماں باپ کو جیسے بڈھا بڈھی ہوتے ہیں فوراً بائی اولڈ ہوم بھیج دو، کوئی قدر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر دیکھیے گا تو نشہ میں جو ہے مبتلا ہے، نشہ میں مبتلا ہے، برائیوں میں مبتلا ہے۔ تو کیا وہ لوگ ترقی میں ہیں؟ آپ ان کو کہیے گا ترقی میں؟ ان کی وہ زندگی جانوروں والی زندگی، نہ تو بہن کا مرتبہ نہ تو ماں باپ کا مرتبہ پہچان رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو وہ جانوروں کی طرح جہاں چاہے منہ کالا کر رہے ہیں، جہاں چاہے زناکاریوں میں مبتلا، شراب کے اڈوں میں مبتلا۔ ان کی زندگی کو ہم یہاں پہ لائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، بچے اور بچیوں کو، تو کیا وہ ماں باپ کی قدر کریں گے؟ وہ بڑوں کی قدر کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس کا حدیث کا یہی مطلب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اولاد دیکھے تو صحیح، ماں باپ کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور ماں، خاص طور سے ماں جو ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے بچے کے لیے۔ بھائی اگر وہ چاہتی تو آپ کو پیٹ میں ہی مار سکتی تھی، لیکن آپ پر اتنا بڑا احسان کہ 9 مہینے 1 سال تک اپنے آپ کے بوجھ کو پیٹ میں رکھتی ہے، ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اور آپ کو پیدا ہونے کے بعد بھی کئی سالوں تک آپ کا رونا، آپ کا باتھ روم، آپ کا لیٹرنگ، آپ کی ناپاکی، سب چیز کو صفائی کرتی ہے۔ وہی بیٹا جب کمانے لگتا ہے تو ماں باپ جو دعا دیتے ہیں کہ میرے بیٹا کو کامیاب کر دیجئے، میرا بیٹا کو جو ہے اچھی جاب دے دیجئے، اور میرا بیٹا کو کروڑ پتی بنا دیجئے، جب وہی بن جاتا ہے، کم بخت کہیں کا اپنے ماں باپ کو کے احسانوں کو سب بھول جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ماں باپ جو ہے اولاد پر ظلم کرے، یہ بھی غلط بات ہے۔ دیکھیے ماں تو کبھی ظلم نہیں کر سکتی، ماں جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ نرم مزاج کی رہتی ہے، باپ سے یہ امید نہیں رکھنا چاہیے۔ باپ سخت مزاج کے رہتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ باپ اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے، باپ کو محبت ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بھی نرم مزاج کے ہو گئے، دونوں ماں بھی اور باپ بھی، تو پھر بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک تو ٹائٹ ہونا چاہیے نا، جیسے بھائی آپ صحابہ میں آپ لوگ مثال دیتے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ نرم مزاج کے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم مزاج کے تھے، لیکن دونوں کا مقام و مرتبہ، دونوں جنتی ہیں، ہے یا نہیں؟
تو ایسے ہی دیکھے کہ باپ کو اللہ تعالیٰ نے جو سخت مزاج بنایا ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اگر وہ 2 تھاپ آپ کو نہیں ماریں گے اور پتہ چلا آپ تو دن رات گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، پتہ چلا آپ پڑھنے لکھنے بھی نہیں جائیے گا، پتہ چلا آپ ہر وہ چیز کیجئے گا جو اور لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اچھے لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں میں مبتلا ہو جائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ باپ کو سخت بنایا، ماں کو نرم مزاج بنایا، اس میں حکمت ہے، لیکن محبت دونوں کو اپنے اولاد سے ہوتی ہے۔ کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا ہے کہ بھائی میرا بیٹا بیٹی خوش نہ رہے، لیکن جب وہی کامیاب ہوتا ہے تو پھر ماں باپ کے احسانوں کو بھلا دیتا ہے۔ اور ماں پر بھی، بھائی ماں جو ایک نرم مزاج کی ہوتی اس پر بھی گالیاں دینا، کتنے ایسے لوگ ہیں جب ان سے ملیے گا تو یہ کہتے کہ بھائی گھر میں ہم رہتے تھے اور ہم نے اولادوں کو بیٹوں کو پڑھایا لکھایا، میرے 10 بیٹے ہیں لیکن کوئی 10 بیٹا میں سے کوئی ایک بیٹا مجھے رکھنے کو تیار نہیں، آج سڑکوں میں چھوڑ دیے ہیں ماں باپ کو، پھر رہے ہیں مانگ رہے ہیں۔ اور اچھے خاصے لوگ، آپ بھائی گھومیے، آپ دلی ممبئی وغیرہ میں یا رانچی میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن و حدیث کا علم ہم نہیں دے رہے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ہم صرف امریکہ اور یورپ وغیرہ کی جو تعلیم ہے اسی کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اصل چیز ان چیزوں کو چھوڑ کر دے رہے ہیں تو یہ غلط، آگے چل کے یہ نسل تو کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن آگے چل کے جو نقصانات ہوں گے وہ بہت ہی بڑا نقصان ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ باندی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ ماں باپ کے نافرمان ہوں گے۔ اس کا یہ بھی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے قیامت سے پہلے کہ بڑوں کی عزت کو کرنا چھوڑ دیں گے، بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے، علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے، اچھے علماء کی۔ ٹھیک ہے علماء بھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ بھائی علماء بھی تو ایک عالم ہی ہے، آپ کسی فرشتہ کو تو امام نہیں بنائے ہیں۔ ایک آدمی مجھے بولنے لگے کہ نہیں ایک امام کی ضرورت ہے، ایسا امام ہو، یہ بیان بھی آپ سنے ہوں گے، تو ایسا امام ہونا چاہیے جو ایک دم بالکل کوئی گناہ نہ کرتا، بالکل گناہوں سے پاک ہو۔ تو مولانا صاحب جو ہے نا بہت اچھا جواب دیے، تو میں بھی آپ کو لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ مولانا صاحب کہے کہ ہاں ایک شخص ہے جو بالکل گناہوں سے پاک ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن ہاں آپ کو خود ان کے پاس جانا ہوگا اور ان کو لے کے آنا ہوگا، اور یہ بھی بولے کہ وہ پیسہ بھی نہیں لے گا، فری میں کام کرے گا، پیسہ بھی نہیں لے گا، گناہوں سے بھی پاک۔ تو آپ کو جانا ہوگا اسپیشل اور ان کو ادب سے لانا ہوگا۔ تو کہا جی بتائیے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ کو انہی کو لانا ہوگا۔ بھائی فرشتہ جو ہے وہ کیا ہے کہ گناہوں سے بھی پاک ہے، کوئی گناہ تو نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب وہ ان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں، بس وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انسان کو اگر امام مؤذن بنائے ہیں تھوڑا بہت غلطی ہوتی ہے، ہاں جان بوجھ کے امام مؤذن کو بھی نہیں کرنے کا، بڑی غلطیاں نہیں کرنے کا، لیکن غلطی ہو جائے، دیکھیں اور انسانوں سے 90 غلطیاں ہوتی ہے یا نہیں؟ بڑی ذمہ داری سے ہر انسان سے، ہم ہو یا ہر شخص سے غلطیاں ہوتی ہے، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم لے کے اور اس کے بعد اس کو چرچا کریں گے، امام صاحب ایسا کیے، مؤذن صاحب ایسا کیے، ان کو بےعزت کرنے کے در پہ رہیں گے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ باتیں بہت ساری ہے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔